السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. الدروس الشريف. اللهم صل على معزز علماء اور مسلمان بھائیوں، اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے عظیم کلام قرآن مجید میں ہر چیز سے متعلق رہنمائی فرمائی، ہر مسئلے کا حل بتایا۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے پوچھا، سوال کیا کہ احناف جمعہ کے لیے مصر شرط کرتے ہیں، تو قرآن مجید میں آپ قرآن مجید سے کوئی دلیل دے سکتے ہیں اور کوئی اس پہ اس کے بارے میں کوئی رہنمائی ہے؟ تو انہوں نے سورہ جمعہ کی جو آخری آیات ہے وہ تلاوت اور فرمایا کہ ان آیات سے وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کا قیام کا ہوتا ہے، وہ شہر میں ہوتا ہے، اس میں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ جو یہ بیع و شراء ہوتی ہے، خرید و فروخت، یہ شہر و بازار میں، اور وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا۔ تو تجارتاً کیا ہوتا ہے؟ کاروبار بازار میں ہوتا ہے، اور اسی آیت میں ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو وابتغوا من فضل اللہ۔ تو جب کاروبار کے مواقع ہوتے ہیں تو اس طرح کی منڈیوں اس میں ہوتا ہے، تو ہر مسئلے کا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ پروفیسر تھے یہ اسلامی یونیورسٹی میں، بڑے عالم بھی تھے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، ابھی فوت ہو چکے ہیں پروفیسر۔ اس نے عربی کی کچھ رسائل دی تھی مجھے، یہ ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں اس پہ کام ہوا تھا، قرآن اور سائنس کے موضوع پہ، تو اس پہ کافی کام ہوا، تو وہ مجھے کہا کہ بڑی دلچسپ قسم کی اس میں مواد ملتے ہیں، آپ کبھی پڑھ لیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ سے خیر مجھے دی، پھر بعد میں مجھ سے واپس لی کیونکہ ان کی امانت ہے۔ اس میں ایک بات لکھی تھی کہ قرآن مجید میں ہر جگہ سمع مقدم ہے بصارت پہ، ان السمع والبصر، اور جہاں جاتے سمیع بصیر، اسی طرح ہے۔ تو پہلے اس پہ تحقیق کی کہ یہ
اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو قرآن مجید کے نظم ہے اس میں سمع کو مقدم رکھتے ہیں، وہ ایسی سمیع کی صفت کو مقدم رکھتے ہیں. کوئی وجہ تو ہے، کوئی وجہ تو ہے اس میں. تو بعد میں جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جب ماں کے رحم میں تخلیق فرماتے ہیں انسان کی، اور جب تکوینی طور پہ اس کو سمع پہلے عطا کرتے بصارت بعد میں عطا کرتے. تو مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید وہ ہر قسم کے علوم کے اور ہر قسم کے رہنمائی کے وہ اس کی کوئی وہ ایسا خزانہ ہے کہ لامحدود ہے، کوئی ختم نہیں ہوتا. انسان جس جگہ جاتے ہیں تو اسی سے اپنے علم کے مطابق وہاں سے ہیرے بھی نکل آتے ہیں، ہر چیز نکل آتے ہیں. اور ہر وقت کے لیے کیونکہ تا قیامت ہے، ہر وقت کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی آواز رہنمائی موجود ہے امت کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے. لیکن انسان اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کلام میں غور فکر کرے، تدبر کرے، اور اس میں انسان یہ سمجھے کہ رب العالمین کی رہنمائی کیا ہے، کیا ان حالات میں ہمیں کیا سکھا رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے، اور کیا رہنمائی ہم لے سکتے ہیں. تو آج کل کے جو حالات ہیں، امت کے جو حالات ہیں وہ بہت پریشان کن ہیں، اور ہر فکرمند انسان اس پہ مضطرب ہے، بے قرار ہے، اور عجیب قسم کے عالم حیرت میں کہ 2 ارب تک پہنچ گئے مسلمان کی تعداد، امت مسلمہ کی تعداد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم امت کی تعداد وہ 2 ارب 200 کروڑ تک پہنچنے والی ہے. اور اس کے عام لوگوں کی بے بسی کی حالت دیکھے اور حکمرانوں کی بے حسی کی حالت دیکھے، پوری تاریخ انسانیت کو اٹھا کے دیکھے، اسی طرح کہ بے حسی اور بے بسی کی کوئی تصویر تاریخ میں نہیں ملتی کہ یہ صورت ہو کہ کیونکہ کوئی بھی امت اتنے بڑی تعداد پر نہیں پہنچی کہ 2 ارب تک کوئی امت پہنچے. پہلے تو پوری قرۂ ارض میں اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے، یہ تو ابھی تک آبادی بڑھ گئی. آخر زمانے کی وقت کے ساتھ ساتھ آبادی بڑھ جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجتماعی طور پہ ہلاک نہیں ہوتی کہ عذاب سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو ہلاک کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی تو حفاظت فرماتے ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کیسے یہ کفار ٹوٹ پڑے اور کیسے آزادی کے ساتھ ہمارے خلاف مسلمانوں کو، اس کے مسلم ممالک کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے وسائل کے خلاف، ہمارے معدنیات کے خلاف، ہر چیز کے خلاف آزادانہ طور پہ اپنے فیصلے بھی کرتے ہیں اور مشورے بھی کرتے ہیں، نافذ بھی کرتے ہیں. اور ہم حقیقت میں اس حقیقت کو، جتنی بھی تلخ حقیقت ہے اور جتنی بھی ہم اس تلخ حقیقت کا اظہار کریں گے اور ہم اس کو مانیں گے، انکار نہیں کر سکتے. حقیقت کہ اس وقت ہم بحیثیت امت اس امت پہ کافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت مسلط ہے، یعنی محکوم امت ہے، اس وقت مظلوم امت ہے، مغلوب امت. جو امت مغلوب ہو وہ تو غلبے والے تو نہیں ہوتے کہ وہ جو شان و شوکت اور جو غلبہ ہوتے ہیں وہ تو نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دور میں صحابہ نے 2 سپر طاقتوں کو توڑا. کم وقت میں ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں 14 ہجری، اس وقت تک تو یہ عراق فتح ہو گیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی
اس میں اس کی قیادت میں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تو کتنا عرصہ ہو گیا, مختصر عرصہ. اس وقت تک مسلمان سپر طاقت رہے اور 2 سپر طاقت توڑ دی, روم اور فارس. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کے بعد مسلمانوں کو وہ عزت شان و شوکت عطا کی کہ 1000 سال تک مسلمان بحیثیت امت بحیثیت پوری مسلم امہ وہ سپر طاقت. وہ اندرونی کچھ مسائل وہ الگ چیز ہے, لیکن بحیثیت امت مسلمہ مسلمان ایک ایسی امت تھی کہ وہ سپر طاقت. اور اس کی مثال آج کل کی جو محرف تورات اور انجیل ہے, کتاب مقدس, اس میں بھی ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ جو اس طرح کی قوت ہے وہ 1000 سال تک رہے گی. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید میں ان حالات سے نکلنے کی وجہ بتائی اور حالات آئیں کیوں ہیں اس کی بھی وجہ بتائی. حالات کی وجہ ہم خود ہیں, کہیں باہر سے نہیں. حالات کی وجہ ہم خود ہیں. حالات ہمارے وجہ سے اور حالات ہمارے وجہ سے تبدیل ہوں گے. ہم تبدیل نہیں ہوں گے, حالات تبدیل نہیں ہوں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ایسی تبدیل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کیا اٹل قوانین ہوتے ہیں, سنت اللہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی سنت کے لیے, اس کی کلمات کے لیے تبدیل نہیں ہوتی, اس کے اٹل قوانین ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بتایا, ہمیں سمجھایا ہے, سکھایا ہے. ایک بڑی وجہ اس امت کے مغلوبیت کی جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے وہ ہے کہ جب اہل کتاب اس عظیم ذمہ داری کو جو اللہ کی طرف سے اس پر عائد ہوتی ہے اس کو پوری نہیں کرتے, اس میں خیانت کرتے, تو اس جرم عظیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پہ ذلت مسلط کرتے کہ اتنا عظیم جرم کیوں کیا, اس نے میرے عظیم پیغام کو اور اتنی عظیم امانت کی اس کا حق کیوں ادا نہیں کیا. ہم سے پہلے اہل تورات اہل انجیل تھے, ان کا بھی یہی حشر ہوا اور ان کی بھی یہی بری عادت ہوئی, اور اللہ کی طرف سے سنت اللہ یہی تھی کہ اس پر اسی طرح کی اس پہ مار پڑی, اس کی پٹائی ہوئی, اس پہ ذلت مسلط ہوئی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. اللہ تعالیٰ جل جلالہ واضح طور بتایا کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرے کہ دین کے ایک حصے پہ عمل کرے, ایک حصے کو نظر انداز کرے, جیسے کہ خطاب کرتے اہل کتاب اہل تورات کو, لیکن پھر حکم کیا ہے سب کے لیے ایک بڑا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. دنیا میں ذلت ہو, اور ذلت یہ ایسا عذاب نہیں ہے کہ سب ختم ہو جائے. ذلت یہ ہے کہ دوسری اقوام کو مسلط کرتے ہیں. یہ گونج کے ختم کر لیں, سادہ آواز, بالکل سادہ آواز ہے, تو باقی برابر ہے, تھوڑا سا گونج. تو اس میں اللہ تعالیٰ جل جو دوسری اقوام کو مسلط کرتے ہیں. جب دوسری اقوام مسلط ہوتے ہیں تو اس کی ذریعے سے پٹائی کرواتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہمارے اکابر اور مشائخ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دوسری اقوام کا حق مارا. اللہ کی منتخب امت ہے, اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ امانت پورا کرے قولا و عملا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عظیم دین کو, دین اسلام کو کامل مکمل تصویر کی شکل میں پیش کرے, وہ خود نمونہ بن جائے اسلام کے جو معاملات ہے, اس کی جو معاشرت ہے, اس کی جو اخلاقیات ہے, اس کی جو عبادات ہے, اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جو
کامل بندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، سیرت طیبہ ہے، اس کی جو نقوش ہے، اس کی جو پوری زندگی ہے، قولاً و عملاً کیا ہے وہ امت کے سامنے. تو ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کے جو احکام ہے، قرآن مجید کے جو احکام ہے، ہمارے جو پورا دین اسلام ہے، ظاہر بات ہے قرآن اور حدیث سے جو ہمیں راستہ معلوم ہوتا ہے کہ یوں چلے آپ، اس طریقے سے زندگی گزارے، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، بازار کی زندگی اور ایوان کی زندگی، عدالت کی زندگی اور معاشرت، اخلاقیات یوں ہونی چاہیے کسی مسلمان کی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنا جو اس کی انتخاب ہے، جو اس کا پسند ہے، وہ ہمیں دکھائے کہ یوں چلے آپ. تو وہ مبارک دین ہمیں عطا کیا، اس امت کو عطا کیا. یہ منتخب امت ہے، اور یہ منتخب امت اس امانت اور باری ذمہ داری کو پورا نہ کرے، قولاً و عملاً صحیح طریقے سے، کامل مکمل طریقے سے، ظاہر اور باطن، حقیقت اور صورتاً، صرف ایسا نہ ہو کہ صرف نمائش ایسا ہو اور اس میں جو حقیقت ہے وہ نہ ہو. نماز کے ڈانچے ہے اور خشوع خضوع نہیں ہے، اور ظاہری اعمال ہے، الہیت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہے. تو یہ تو سب بنیادی اساسی چیزیں مطلوب ہے. عبادات ہے، معاملات نہیں ہے اسلام کی، کاروبار میں امانت نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، یہ چیزیں نہ ہو تو اس سے تو یہ مسلمان تو اسلام کی سب سے پہلے رکاوٹ بن جاتی ہے. غیر مسلم کہتے کہ اچھا اس طرح اسلام ہوتا ہے. دیکھیں وہ تو کتاب نہیں پڑھتے، وہ تو آپ کو پڑھتے، ہمیں پڑھتے، مجھے پڑھتے، کہ یہ جو اخلاق ہے اس طرح کے اخلاق ہوتے ہیں اسلام مسلمانوں کے، ان کے جو طریقے معاشرت ہے اسی طرح ہوتا ہے. وہ تو ہمیں دیکھیں نا، اگر ہم کوئی کہے کہ عیسائی کیسے ہوتے ہیں، ہم عیسائی کو دیکھتے کیسے، ہم دیکھتے یہود کیسی بدترین قوم ہے، ایسے ظالم اور صفاق قوم ہے. کیوں؟ ہم دیکھتے کرتے کیا ہے. تو جو مسلمانوں کی کردار ہے، امت کی جو امت مسلمہ کی اس وقت جو نقشے پیش کرتے ہیں اسلام کے، تو کیا ہے؟ تو ظاہر بات ہے اگر اجتماعی طور پہ اکثریت کا جرم عظیم ہے تو پٹائی ہوگی. تو اس وجہ سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ اس تکلیف سے نکل آئے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ پھر عزت دے، پھر شان و شوکت دے، پھر غلبہ دے. وہی رب ہے، وہی عظیم ذات ہے، دینے والا بھی وہی ہے، عزت دینے والا بھی وہی ہے، پوری کائنات کے مالک وہی ہے. سب ہر چیز اس کے دست قدرت میں، اس کے مشیت چلتی ہے، اس کے ارادہ چلتا ہے. اس کے بغیر اس کائنات میں کوئی پتہ نہیں گرتا. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو يعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس. ہر چیز اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی دست قدرت میں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں کہ کوئی پتہ بھی گرے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کریم ذات ہے، مہربان ذات ہے، اور مومنین کے ساتھ اور بھی رحم کا معاملہ فرماتے ہیں. 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. وہ کیا کرے کہ اس امت کو عذاب دے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. تو کیا کرتے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیاری امت کو عذاب دے، اس کی ذلت مسلط کرے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے قانون میں آئے ہیں، سنت اللہ کا اس پہ نفاذ ہوا ہے، اس میں تبدیل نہیں ہوتی، پھر یہی ہوگا. ہاں نکلنا کوئی مشکل کام نہیں. نکلنا ایسا ہے کہ اس کے لیے دنیا میں بھی نہیں جاتے، آخرت میں بھی نہیں جاتے، قبر میں بھی نہیں جاتے، حشر میں بھی نہیں جاتے. ذاتی زندگی بھی حسین ہے، منور ہے، پاکیزہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہے، اس کے مبارک ارشادات ہے. اسلام کی زندگی تو حقیقت یہ ہے، یہ تو جو معاملہ گڑبڑ ہوا ہے یہ تو ہم نے خود گڑبڑ کیا ہے کہ ایک ہماری جو ٹانگ ہے وہ ایک اسلام کی کشتی میں ہے، ایک خواہشات کی کشتی میں ہے، تو ادھوری دین پر عمل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کچھ یہاں سے لیا، کچھ وہاں سے لیا ہے، کیسے نقشے پیش کریں کہ لوگوں کو سمجھ آئے، ہمیں سمجھ آئے کہ ہے کیا. لیکن اسلام تو اپنے اندر بہت حسن رکھتا ہے، بہت حسین ہے، بہت جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے، زبردست قسم کی معاشرت ہے، ایسے اخلاق ہے، اس کے اخلاقیات کے جو نظام ہے کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو معاشرہ پیش کیا اور جو امت کو جو انہوں نے دین کا عملی نقشہ پیش کیا، وہ اتنا حسین تھا، وہ اس میں اتنی جاذبیت تھی، اس میں اتنی کشش تھی کہ پوری دنیا اسلام میں داخل ہو گئی.
ہر کوئی کہتے ہیں تو ہماری ضرورت ہے، یہ تو ہمیں چاہیے. اسی طرح کا نظام کاروبار کا تو ہماری ضرورت ہے، اس طرح کا نظام تو ہماری حکومت کا ہماری ضرورت ہے، اس طرح حکومت کا نظام تو ہمارے، اتنا امن و امان تو ہماری ضرورت ہے. تو دیکھیے اس میں پہلی بات جو ہے مسلمان اس کی جو حالت بنی ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ ایک بہت بڑی وہ ہے کمی ہے کہ وہ جو پوری امت کی ایک امانت ہے، ذمہ داری ہے، اس میں وہ پوری نہیں ہو رہی. تو اس کی وجہ سے ادھورے دین پر عمل ہے اور اس کی وجہ سے پٹائی ہو رہی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہم نکل آئیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی میں داخل یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کامل بندگی یقین جانے کوئی مشکل نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی بہت. اللہ تعالیٰ جل جلالہ پوری دین اسلام میں کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان کی استطاعت سے باہر کوئی حکم ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہر چیز کا آسان معاملہ ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر لیس علیکم فی الدین من حرج. کوئی حرج نہیں، پاکیزہ دین ہے. وہ ایک امن والا معاشرہ قائم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایذائے مسلم نہ ہو، کسی مال جان آبرو عزت محفوظ ہو، غیبت نہ ہو، حسد نہ ہو، تکبر نہ ہو، ریا نہ ہو، عاجزی ہو، اور اس میں ایثار ہو، اس میں ہمدردی ہو، اس میں ہم تو اس میں کیا نا، یہ تو سب چاہتے ہیں. ہم میں سے ہر کوئی چاہتے ہے کہ میرے مال محفوظ ہو، میرے جان محفوظ ہو، میرے ساتھ کوئی حسد نہ کرے، میرے سے کوئی تکبر نہ کرے. تو جب اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو اسلام کہتے ہیں سب کے لیے پسند کرو. تو اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ساتھی ہیں وہ یہ ہونڈا کمپنی سے ایک ساتھ کام کرتے ہیں جاپان میں. تو مجھے بتایا میرے دوست ہیں وہ لے گئے تھے اس کو، کام یہاں کرتے ہیں وہ لیکن وہ ان کی لے گئے تھے جاپان میں. تو وہ کبھی کبھی ان کو وزٹ کراتے ہیں جاپان میں. تو میں نے کہا کیا بتایا آپ لوگوں کو، کیا سمجھایا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑے بڑے کارخانے دکھائے کہ دیکھیں یہ ہم نے جب شروع کی تھی تو 2 کروڑ سے ہم نے آغاز کیا ہے اور آج اتنے ارب روپیہ کے ہیں، اور یہ ہیں یہ پوری مثالیں دکھائی اور بتائیں. پھر بتایا کہ دیکھیں یہ جو ہم نے ترقی حاصل کی ہے وہ ہے کہ اعتماد، سچائی ہے. اور ہم نے اس کا خیال رکھا ہے کہ اگر کوئی پارٹس میں سکم ہے، کوئی نقص ہے اور گاہک کو 50 سال تک بھی پتہ نہیں چل سکتا لیکن اس میں ہے، تو ہماری طرف سے کمپنی کی طرف سے آپ پھر واجب ہے کہ آپ پہلے بتائیں. تو اور اس نے کہا کہ یہ اس میں سے نقصان نہیں ہوگا، یہ جتنی بھی ہم کما رہے ہیں اسی اعتماد سے کما رہے ہیں. میں بہت ہنسا. میں نے کہا عجیب ہے. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمائی لیکن مسلمان تیار نہیں ہوئی کہ اس کو مانے. لیکن جب کافر کہتے تو پھر کہتے ہاں، جب کافر کہتے تو ٹھیک ہو سکتی ہے. جب جاپان والے کہتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہاں یہ تو کاروبار میں اس کا کافی تجربہ ہے. جب یہ کہتے ہیں تو پھر تو یا واقعی یہ کاروبار کی اٹھانے کے لیے کوئی زبردست اصول ہے. یہی بات قرآن حدیث کہیں تو اس پہ اعتماد نہیں ہوتا. تو افسوس کی بات ہے ان لوگوں نے، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بعد میں یہ لوگ اس کو ترقی ہوئی ابھی تو دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کی گلے مروڑیں گے کیونکہ بہت ظلم کیے ان لوگوں نے، کفار نے اور یہود نصارہ نے. اس کے بستر گول ہونے کا وقت ہے. ابھی اس کا دور ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ کیونکہ انہوں نے بہت ظلم کی. بہت اس کو جو موقع ملا مسلمانوں کو جو 1000 سال ملی تو اس کی تو ایک زبردست قسم کی تاریخ، اس میں تو ہر چیز کو جتنی بھی خیر ہے وہ سب پھیل گئے. ان لوگوں کو تو جو 200 سال بھی نہیں ملے انہوں نے تو وہ تباہی بربادی کی کوئی حد نہیں. کوئی بر اعظم نہیں چھوڑا اس کے آگ سے بھی محفوظ نہیں ہوئے. لیکن اس کا بھی یہ آخری ہوا ہے، یہی علامت ہے اس کے ختم ہونے کی انشاءاللہ. لیکن اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس امت کی مدد بھی فرمائیں گے، اس کی نصرت بھی فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے. لیکن ہم صحیح معنوں میں اسلام پہ آئیں، دین کامل طور پہ ہم لیں. دین کو ہم کیا نہ کریں، ہم اس سے کانٹ چھانٹ نہ کریں. ہم دین کو
اس طریقے سے برباد نہ کرے. والد صاحب ایک مثال بتاتے تھے کہ ایک بادشاہ نے ایک شاہین پالا تھا، شکار کرتے تھے. بادشاہوں کا آج بھی شوق ہوتا ہے، بہت شوق ہوتا ہے. تو وہ کہیں ایک دفعہ کسی بوڑھی عورت تھی، اس کے گھر بیٹھ گیا تو اس نے پکڑ لیا، کیونکہ وہ تو عادی تھا، کوئی نہیں ڈرتے تھے انسانوں سے. تو انہوں نے اس خاتون نے کہا کہ یہ وہ سادی عورت تھی، بوڑھی عورت تھی. انہوں نے کہا یہ کیسے ظالم لوگوں نے اس کو پالا ہے مرغ کو، اور یہ اس کی بال کتنے لمبے ہو گئے تو پر کاٹ دی اس کی. اور پھر کہا کہ دیکھو یہ کیسے خیال نہیں رکھا اس کا، اس کے ناخن کتنے بڑے ہو گئے تو پنجے کاٹ دی. اس کے بعد کہا کہ اس کی چونچ جو ہے دیکھو کھائے گی کیسے بیچارہ، تو چونچ بھی کاٹ دی. تو شہین سے گیند بنا. تو بادشاہ نے اپنے اس میں رعایا کو بتایا کہ بھئی میرا شہین کہیں گم ہو گیا، کس کے پاس بھی ہو مجھے وہ اطلاع کرے. تو معلوم ہوا جب بادشاہ کے پاس لایا گیا، بادشاہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا حشر کیا اس کا. تو بہت زیادہ اس کو حیرت ہوئی اور حسرت ہوئی، اور کہا کہ یہ کیا اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا. آخر میں انہوں نے، بادشاہ سمجھدار تھے، اس نے ایک دم سے اپنے وزراء کو جمع کیا. انہوں نے کہا اس واقعے میں بہت عبرت ہے، بہت سبق. اس نے کہا کہ آپ اس کو دیکھیں، شاہین اتنا درجہ تھا جیسے کہ وزیر کا درجہ ہوتا ہے، اتنا اس کا خیال رکھتے تھے ہم، اتنے ناز سے ہم نے اس کو پالا تھا. لیکن ایک کسی نااہل کے ہاتھ چڑھ گیا تو یہ حشر ہو، اس کا یہ حشر ہو. تو والد صاحب فرماتے تھے کہ اسلام ہمارے نااہلوں کے ہاتھ چڑھ گیا. ایسا حشر کیا، ایسا پاک دین تھا کہ وہ کہتے ہیں وہ تو اس کے مزاج میں ہے کہ وہ غلبے پانے والا، ایسا غلبہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرتے اس کے ذریعے سے. امتوں کو اٹھاتے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو گندے دے کہ ہم اٹھاتے، وہ خود امتوں کو اٹھاتے. اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو قوموں کو اٹھاتے، قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوم کو اٹھاتے، اور اسی کی وجہ سے ذلیل کرتے جب عمل نہیں کرتے. یہی ہوتا ہے کیونکہ ذمہ داری بڑی. تو میرے عزیز بھائی اور دوستوں، ایک بڑی وجہ یہ ہے، آپ لوگ کافی وقت سے بیٹھے ہیں، میں زیادہ بات لمبی نہیں کرتا، بس مختصراً دو باتیں اور عرض کرتا ہوں جو قرآن مجید کی رہنمائی ہے کہ جہاں سے ہماری پٹائی ہو رہی ہے. دوسری بات تفریقہ بازی ہے، پارٹی بازی ہے، اختلاف انتشار ہے. اس کی وجہ سے واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا کہ دیکھیں یہود و نصارہ کی طرح نہ بنو، اس کی طرح اختلافات کی شکل، اس میں اختلاف میں نہ پڑھو. کل آیات کے بعد، واضح آیات کے بعد تفریقہ اور گروہ بندی کی شکار نہ ہو. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ان لوگوں کی طرح مت بنو. اور ہمیں واضح حکم دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، متحد رہیں. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اور ہمیں بتایا ہے کہ اگر آپ اختلاف کرو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے اور روب و دبدبہ ختم ہو جائے گا. ولا تنازعوا فتفشلوا، کمزور پڑ جاؤ. وتذهب ريحكم، ہوا نکل جائے گی، روب دبدبہ ختم ہو جائے گا. مثل جاگ ہو، کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو دیکھیں آج تفریقہ بازی چھوٹے چھوٹے مسائل پہ اولا غیر اولا کا مسئلہ ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں امت کا سب سے اہم مسئلہ ہے. امت کو درپیش مسائل بے شمار ہے، مسلم معاشرے کو درپیش مسائل بے شمار ہے. کتنے فحاشی اور عریانی اور الحاد اور کفر اور پتہ نہیں کیا فتنے ہے، سیلاب ہے فتنوں کے، طوفان ہے فتنوں کے. ایمان خطرے میں ہے، اعمال خطرے میں ہے، کردار خطرے میں ہے، کہاں کام کی ضرورت ہے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے کہ آپ کہاں کیا کر رہے تھے اس وقت؟ امت کی جب یہ حال تھی، حالت نزاع میں تھی، اور آپ کیا کر رہے تھے اس وقت آپ یہ چھوٹے اولا وغیرہ اولا سے فارغ نہیں تھے، تو کیا جواب دے سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے امت کے اس تفریق سے نکالنا تاکہ جو حقیقی مسائل ہیں اس کی طرف توجہ. کفار یہود نصارہ پہلے دن سے اس محنت میں کہ کسی طریقے سے آپس میں اس کو الجا کے رکھیں، اس کو مصروف رکھیں، کیونکہ مسلمان تو بڑے کام کے لوگ ہیں، صلاحیت والے لوگ ہیں. پھر تو جب حقیقی مسائل کی طرف توجہ ہوتی ہے تو پھر تو سب مسائل حل ہو جاتے ہیں.
پہلے تو امت کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو دوسری بات جو قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے اس کی یہی وجہ ہے. ہمارے جو امت کی زوال کی اور اس کی ذلت کی بڑی وجہ یہ ہے. تیسری اور آخری بڑی وجہ کہ جو ان دو وجہوں کے لیے بھی ایک کیا ہے، ایک بنیاد ہے، وہ ہے کہ جب امت میں ایمان و تقوی کے لحاظ سے ضعف آ جائے. یہ بنیاد ہے. ایمانی ضعف آ جائے، ایمان کی ضعف، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین نہیں ہوتا، اس کے وعدوں پر یقین نہیں ہوتا کہ میرے رب کا حکم ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کے حکم کے بارے میں احتیاط نہیں ہوتا کہ میرے رب نے منع کیا ہے، میرے رب نے حکم دیا ہے. کسی بات کوئی بادشاہ حکم دے دے تو پھر تو بہت خیال رکھتے ہیں، کیونکہ اس کی عظمت دل میں، اس کی بڑائی دل میں، اس کے خوف ہے، اس کی قدرت پر یقین ہے کہ بادشاہ ہے، اس نے مجھے کہا ہے، میرے ساتھ اس کے احسانات ہیں اور میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے کبھی تو زندگی میں مجھے کہا کہ یہ کام کرے، تو وہ تو ایسا احسن سے احسن طریقے کرے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو بھی حکم دیتے ہیں اس میں اس کا اتنا بھی فائدہ نہیں ہوتا. وہ عظیم بادشاہ صمد ذات ہے، کل کائنات اس کے محتاج ہے، اور کسی کا اتنا بھی محتاج نہیں، سب کے احتیاج وہ رفع کرتے ہیں. تو وہ ذات اگر وہ جو حکم دیتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے، جو جتنا مؤکد حکم ہے اس درجے ہمیں اس کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے جب ایمانی قوت نہ ہو، دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا اس سے پہلے جتنی بھی امتیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا ٹکراؤ کیا، اس کو فتح یاب کیا، اس کی یہ اتنی ہمت اور طاقت کیسے آتی ہے؟ یہ ایمان کی نور ہوتی ہے، ایمان کی طاقت ہے. دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام یا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے مقابلے میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ اور لوگ کیوں کھڑے نہیں ہو سکتے؟ دنیا معاشرت ایک طرف جا رہی ہے، معاشرت رسم و رواج ایک طرف ہے، یہ بالکل مقابل میں جا رہے ہیں. تو کیسی ہمت ہوتی ہے، کیسی اس کو یہ برداشت کرتے ہیں اتنی زیادہ مخالفت کی چیزوں. یہ اس وجہ سے کہ اس میں اللہ کی تعلق، اللہ تعالیٰ سے محبت، ایمان اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر غیر متزلزل یقین، اس بات پر یقین کہ والعاقبۃ للمتقین، انجام متقین کے ہے، اس کے جو وعدے ہیں وہ اسی طرح ہی ہوں گے. وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب سب لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا، ابھی وہ کہتے ہیں نہیں، کلا ان معی ربی سیہدین. جب قوم یہ پنس جاتی ہے تو آگے سے سمندر ہے، پیچھے سے فرعون کی قوم ہے، تو وہ کہتے ہیں انا لمدرکون. تو اس وقت انبیاء علیہ السلام کی ایمان کو دیکھے نہیں، کل ان معی ربی سیہدین، راستہ دیں گے، اس کے وعدہ ہے. تو آج قرآن میں بھی وعدہ ہے، ہمارے ساتھ بھی وہی بات ہے. تو دیکھیں یہ چیز ایسی ہے. یہ تین باتیں بنیادی طور پر پوری دین پر عمل کی وجہ سے اس امت کو اللہ تعالیٰ پھر عزت دیں گے انشاءاللہ. ہماری ذاتی انفرادی طور پہ بھی کامیابی ہے، اجتماعی طور پہ بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تفریقہ بازی سے ہم محفوظ رہیں اور خود بھی شکار نہ ہو، کسی کو بھی مبتلا نہ کرے اس میں، اور کسی طریقے سے امت کو اسے ایسے اصول بتائیں کہ تاکہ تفریقے کے شکار نہ ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایمان و تقوی کے لحاظ سے کیا ہو، یہ مضبوطی آ جائے. امت میں ضعف بہت ہے، ضعف بہت زیادہ ہے. ہر معاشرے میں آپ دیکھیں گے کتنے ضعف ہے ایمان کا. اور یہ ایمان و تقوی حاصل ہوتے ہیں تزکیۃ النفس سے، جب صحیح معنوں میں پاکیزہ طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے طریقے سے کیا ہو، تزکیہ کی محنت اور پورا اس کا ایک نظام، پورا اس کا ایک نظام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے کثرت ذکر بھی ہے، مجاہدہ بھی ہے، صحبت صالح بھی ہے، اس کے لیے بہت ساری ظاہری معنوی چیزوں کی پورا ایک نظام ہے. اسے ایک تربیت نظام ہوتا ہے. تربیت مشکل کام ہوتا ہے. والد صاحب فرماتے تھے کہ پیر آسان ہے. وہ کہتے ہیں پیر آسان ہے، یعنی پیر کے جو لباس ہوتے ہیں نا، اگر میں وہ کوئی جبہ پہنوں اور تھوڑا سا اوکے ہوتے ہیں وہ اسٹائل بناؤں تو شاید میرا کل خرچہ صحیح چیز وہ ٹیٹ پیر بننے میں شاید 2000 کا خرچہ آ جائے میرا، تو کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے. لیکن تربیت مشکل ہوتی ہے اور اس میں اپنی تربیت، اپنی اصلاح، دوسروں کی اصلاح بڑا مشکل کام ہے. آپ دیکھیں آپ بچے آپ کے ساتھ ہیں، بچوں کی تربیت بڑا مشکل کام ہے. اس کے اخلاق پہ نظر رکھنا، اس کے دل پہ نظر رکھنا کام ہوتا ہے. کام ہوتا ہے اور ویسے ظاہری چیز ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ جو کربوغ شریف میں محنت ہو رہی ہے تحریک ایمان و تقوی کے عنوان سے، تو یہ امت کی ایک ضرورت ہے کہ یہ کسی طریقے سے اس نہج پہ کام ہو
اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے بھی اپنے اہل اللہ کے دل پہ کول دیتے ہیں. بس آخری بات ہے, ختم کرتا ہوں. بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, شاید آپ لوگ بعض جو بڑے علماء ہیں وہ جانتے ہوں گے, جو بڑے عمر کے ہیں. مولانا فضل محمد سواتی رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات ہو گئے. شیخ الاسلام صاحب کو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. تو یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بتایا کہ میرے بچوں کو پڑھائیں, تو ان کو بھی پڑھایا انہوں نے. یہ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ کے زمانے میں انہوں نے وہاں حدیث پڑھاتے تھے, اس میں بن ٹون میں بڑے قابل ترین قسم کے وہ ہے محدث تھے, اور مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. وہاں اسباق دارالعلوم دیوبند میں پڑھے تھے سارے. تو وہ والد صاحب کے پاس آئے تھے ایک دفعہ, وہاں آ کر وہ شریف میں حاضر ہوئی تھی. تو وہ بڑی گمنام قسم کی تھی. بعد میں پھر چلے گئے کراچی چلے گئے, پھر مستقل جب وہاں چلے گئے سوات میں, وہاں چلے گئے سوات کے رہنے والے. اس کو حضرت مولانا عزیر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اسیری مالٹا ہے, شیخ الہند رحمۃ اللہ کے ساتھ رہے تھے, وہ اس کو فضل احد کہتے تھے. فضل احد کہتے تھے, آپس میں دوست تھے. تو وہ گربوا شریف آئے تھے تو فرماتے تھے کہ والد صاحب کی جو فکر تھی کہ تو انہوں نے کہا کہ ان کے کچھ اصول تھے اتفاق اتحاد کے, تو کہا قسم کھائی کہ یہ الہامی اصول ہے اور یہ امت کا مسئلہ ہے, امت کا علاج ہے. امت کا مسئلہ ہے, امت کا علاج. تو الحمدللہ اس نہج پہ 30-40 سال سے کام ہو رہا ہے, اور بہت کام ہو گیا الحمدللہ. ہزاروں علماء اس فکر کے تیار ہو گئے اللہ تعالیٰ کی فضل سے, اور ہزاروں لوگ تیار ہو رہے ہیں, مختلف طبقات کے لوگ تیار ہو گئے. تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس کام کو سمجھنے کے لیے اور اس کو اپنے اپنے علاقوں میں بھی ہو, تو اس کے لیے کربوا شریف میں ایک چلہ ہمارے ساتھ گزارے, وہاں ایک تربیتی چلہ ہو. تو اور وہاں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. ابھی بھی جب والد صاحب کے وفات کے بعد دنیا سے لوگ آئے تھے اس کے لیے, اپنی اسی طرح صاحب کا اس کی ترتیب کے مطابق لوگ آئے, اور کچھ زیادہ بھی آئے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کام ہے. کیا ہے؟ ایک کام ہے, ایک فکر ہے, کام. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ تو بہت وقت لیا ساتھیوں کا, اس کا تمہیں خیال میں ذکر تو بھی